اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا فرسٹ لیسن ہے کلمہ کے اجزاء اور مسلم ٹیبل۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے دونوں ٹاپک دیکھیں گے اور اس کے ساری چیزیں ہم ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ کلمے کے اجزاء، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے پارٹس آف سپیچ، اور مسلم ٹیبل کو مسلم ٹیبل ہی کہا جائے گا انشاءاللہ، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم کچھ ایک چھوٹی سی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہاؤ اٹ از امپورٹنٹ، کیا ضرورت ہے ہم عربی زبان سیکھیں، ایسی کیا مطلب ہمیں غرض آ گئی ہے کہ ہم نے عربی زبان کو سیکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کچھ چند ایک وجوہات لکھی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی وجوہات ہیں جس کے لیے ہم نے عربی زبان کو سیکھنا ہے، اس کے گرامر کو سیکھنا ہے، بیکاز وی آر عجم، ٹھیک ہے؟ ہم عربی ٹھیک لوگ ہے نہیں ہیں، ہم عرب سے نہیں ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ ہمیں جو ماحول نہیں ملتا نا، ہمیں انوائرمنٹ نہیں ملتا کہ ہم عربی زبان کو ایسے سیکھ پائیں، رائٹ؟ تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ دو طریقے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے، یا تو اب آپ اس زبان کے بولنے والوں کے درمیان چلے جائیں، اس ماحول میں رہیں، اٹھے بیٹھے انہی لوگوں کے ساتھ انہی کی زبان میں گفتگو کریں، تو آپ کو وہ زبان آ جاتی ہے۔ ادروائز اگر آپ کو وہ ماحول نہیں ملتا جس میں وہ زبان بولی جاتی ہے، تو آپ نے اس لینگویج کا گرامر سیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے قواعد جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کیا دیتے ہیں؟ ایک فرمنس دیتے ہیں اس پلیٹ فارم کو، یعنی کہ اس چیز کو، اس زبان کو سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر عربی زبان کیوں سیکھنا ضروری ہے، اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی زبان ہے۔ سب سے اہم اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم جو زبان سیکھ رہے ہیں یہ ٹائم لیس ہے نا، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے، اور قرآن ٹائم لیس ہے کہ کسی وقت کے لیے یا کسی نیشن کے لیے محدود نہیں ہے۔ یہ قیامت تک اسی قرآن کا کیا جو بھی ٹیچنگز ہے وہ چلنے والی ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لینگویج کو دوسری لینگویجز کے اوپر پریفر کیا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو اور بھی لینگویجز میں قرآن کو نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس فصیح اور بلیغ زبان کو مطلب چنا ہے اپنے قرآن کے لیے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر یہ زبان ہے نبی عربی کی زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے عربی زبان، ٹھیک ہے؟ چوتھا ریزن کہ یہ زبان ہمارا وزڈم بڑھاتی ہے، وزڈم یعنی حکمت، ہماری ریزننگ پاور بڑھاتی ہے کہ ہم کسی چیز کو کس طریقے سے لے سکتے ہیں، کیونکہ اٹس ویری میتھمیٹیکل لینگویج۔ اور میتھ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے سوچنے سمجھنے کی جو سلکائے اور گہرائے ہے وہ زیادہ کیا کرتے ہیں؟ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زبان کو چنا کیونکہ یہ میتھمیٹیکل لینگویج ہے، اور اس سے انسان کا وزڈم اور حکمت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک اور ریزن یہ ہے کہ اٹ یونائٹس مسلم ورلڈ، جتنے بھی مسلم ورلڈز ہیں ان کے سب کا بیس کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن کی زبان ہے عربی، تو جس کی وجہ سے ہم اس زبان کی وجہ سے متحد ہوتے ہیں۔ ایک اور ریزن یہ ہے کہ یہ جو فائنل ریویلیشن یعنی کہ قرآن، تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا ہے، اور یہ سب سے اہم جنت کی لینگویج ہے۔ اب جنت کی لینگویج ہے، دیٹ مینس کہ یہ لینگویج آفٹر آر ڈیتھ یہ کیری آن ہونے والی ہے، یہ لینگویج کبھی ختم نہیں ہونے والی، قبر میں بھی اسی میں سوال کیے جانے والے ہیں، اور حشر میں بھی ہم اسی میں سوال جواب کریں گے، اور جب ہم جنت میں پہنچ جائیں گے تب بھی ہماری لینگویج عربی ہوگی۔ تو اسی لیے ہمیں یہ لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے نصیحت کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کہہ دیا اس کو قرآن میں، ایک مرتبہ نہیں کہا، ایک ہی سورہ میں 4 مرتبہ اس بات کو کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ قرآن بہت آسان ہے سیکھنا۔ تو جن کو ایسا لگتا ہے کہ عربک گرامر بہت مشکل ہے،
ہم نہیں سمجھ پائیں گے اور بہت ٹف ہو جائے گا ہمارے لیے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اور اللہ کی بات حق ہوتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن بہت آسان ہے، انشاءاللہ آپ 20 دن بعد دیکھ لیں گے کہ واقعی قرآن بہت آسان ہے اور اس کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا جو مین ٹاپک ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے پارٹس آف اسپیچ، دوسرا ٹاپک ہے ہمارا مسلم ٹیبل۔ پہلے ہم پارٹس آف اسپیچ دیکھ لیتے ہیں، واٹ از پارٹس آف اسپیچ۔ تو یہ ہم انگلش میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، اردو میں بھی ہمارے پاس پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، یعنی کلمہ، کلمے کے اجزاء جس کو کہا جاتا ہے۔ تو پارٹس آف اسپیچ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی سینٹینس بناتے ہیں، کوئی جملہ بناتے ہیں کہ حامد کھانا کھا رہا ہے، تو اس کے اندر جتنے بھی ورڈز آ گئے، حامد آ گیا، کھانا آ گیا، کھا رہا ہے، یہ سارے جتنے بھی ورڈز آ گئے وہ کوئی نہ کوئی حیثیت رکھتے ہیں اپنے اندر، یعنی کہ وہ کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہے رول ہیں۔ پلے. ہاں، ٹھیک ہے، تو جب یہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک حصہ، اس کے اندر جتنے بھی حصے ہیں وہ کیا ہیں؟ پارٹس آف اسپیچ ہیں۔ اب پارٹس آف اسپیچ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھنا ہمیں ضروری ہے، اس کے ہر کلمے کو جاننا ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، یہ کلمہ کیا ہے، یہ یہاں پر کیا اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے ہم نے پارٹس آف اسپیچ کو پڑھنا ہے۔ اب انگلش میں ہمارے پاس 3 پارٹس آف اسپیچ ہیں، انگلش میں ہمارے پاس all together کاؤنٹ کیا جائے تو 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون کون سی ہے؟ ناؤنز ہیں، پروناؤنز ہیں، ایڈجیکٹیوز ہیں، ایڈوربز ہیں، انٹرجیکشنز ہیں، ورب ہیں، پریپوزیشن، کنجنکشن، یہ سارے ہمارے پاس پارٹس آف اسپیچ ہیں۔ ناؤنس کہا جاتا ہے ناموں کو، پروناؤنس جو نام کی جگہ لے لیتے ہیں، ایڈجیکٹیو کہا جاتا ہے صفات کو کہا جاتا ہے، ایڈوربس کہا جاتا ہے جو ورب کی یعنی کام کی خوبی بیان کر رہے ہوتے ہیں، انٹرجیکشنز کہا جاتا ہے جس میں کوئی مطلب آپ جو ایکسپریشنز کرتے ہیں نا، او، واو، اللہ، یہ سارے جو ہوتے ہیں وہ انٹرجیکشن ہوتے ہیں۔ ورب ہوتا ہے کام، ایکشن۔ پھر پریپوزیشنز ہوتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں سینٹینسز کو، مطلب اپنا ورڈ کو معنی دینے کے لیے، اور کنجنکشنز ہوتا ہے جو جملوں کو جوڑتا ہے۔ تو ہم نے انگلش میں نہیں پڑھنا ہے، یہ تو ہم ایک ایسے جس بتا رہے ہیں کہ انگلش میں یہ ساری چیزیں آپ پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو پڑھنا ہے وہ عربی میں پڑھنا ہے۔ تو عربی میں بہت یہ جو اتنے سارے تھے، ہم نے اتنے بہت سارے نہیں پڑھنے، عربی میں صرف ہم نے 3 عربک میں وہ پڑھنے ہیں، پارٹس آف اسپیچ۔ اب پارٹس آف اسپیچ کو عربی میں کہا جاتا ہے کلمہ، کلمے کے اجزاء، ٹھیک ہے، یعنی کہ کلمے کے ٹائپس، کہ کون کون سے کلمے کے ٹائپ ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کلمہ کہتے کسے ہیں۔ کلمہ کہتے ہیں ہر با معنی لفظ کو، ایوری میننگ فل ورڈ از کالڈ کلمہ۔ اب میننگ فل ورڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب جیسے دیکھیں، ہم کبھی کبھی ہم اپنی سلینگ میں بھی جب ہم لینگویجز کو یوز کرتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے کچھ ورڈز استعمال کرتے ہیں جو ریٹن میں نہیں آتے، جو کوڈیفائڈ نہیں ہوتے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں چائے، شائے، گاڑی، واڑی۔ تو چائے ایک میننگ فل ورڈ ہے، شائے کوئی میننگ فل ورڈ نہیں ہے، یہ میننگ لیس ہے۔ اسی طرح گاڑی، گاڑی ایک با معنی لفظ ہے، اور واڑی یہ کوئی بے معنی لفظ ہے جو جس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف ہم اپنی لینگویج کے اندر استعمال کرتے ہیں بولنے کے لیے، لکھنے میں استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی با معنی لفظ ہے وہ کلمہ کہلاتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، تو قرآن میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو اتنا فصیح اور بلیغ بنایا، اتنی واسٹنس ہے اس لینگویج میں کہ اس کا ایک ایک لفظ، ایون ایک ایک حرف، اور اس سے بھی زیادہ لے لیا جائے تو ایک ایک حرکت جو زبر زیر پیش ہوتا ہے وہ بھی معنی رکھتا ہے اپنے اندر۔ تو ہم ہر با معنی لفظ کو پڑھنے والے ہیں کیونکہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، تو ہر با معنی لفظ کہلاتا ہے کلمہ۔ اب کلمہ کے 3 ٹائپس ہیں، ایک ہے اسم، ایک ہے فعل، اور ایک ہے حرف۔ اسم، فعل، حرف، یہ 3 نام آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں، یعنی ہم پہلی کلاس سے لے کر لاسٹ کلاس تک 3 ہی چیزوں کو پڑھیں گے۔ پہلے پڑھیں گے اسم، اس کے بعد ہم حرف کو بگن کریں گے، اور اس کے بعد ہم فعل کو پڑھیں گے سب سے اینڈ میں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کو سیپریٹ کر دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سب چیز پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ جنرلی ناموں کو یا صفات کو اسم کہتے ہیں۔
تو ہم ایک جنرل ڈیفینیشن نہیں دے رہے ہیں اسم کیا ہوتا ہے. آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسم کیا ہوتا ہے. اب جو ہم بگن کرنے جا رہے ہیں وہ سارا کا سارا اسم ہوگا. تو جب تک ہم اسم پڑھتے رہیں گے تو آپ کو ہر چیز کو اسم کے اندر کیٹیگرائز کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے. بعد میں ہم حرف شروع کریں گے, کم سے کم 9th یا 10th لیسن پر آپ کا حرف شروع ہوگا. اس سے پہلے سارا کچھ اسم ہوگا. پھر اس کے بعد سب سے اینڈ میں ہم فعل پڑھیں گے. فعل یعنی کہ وربس, کام. حرف کہتے ہیں ایسے ورڈز کو جو اپنا معنی ایکسپریس نہیں کر سکتے, وہ اسم یا فعل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب کیا چیز ہے یہ اس کی ڈیفینیشن کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ابھی آپ کو یہ 3 نام پتا ہونا چاہیے. ان کے کام کیا ہیں, ان کا رول کیا ہے, وہ سب ہم مطلب پیس اینڈ پارسل میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم بگن کرنے جا رہے ہیں اسم. ٹھیک ہے. اسم سے پہلے ہم یہ کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو کہ بہت بیسک ہیں. عربک ایکسنٹس. عربک ایکسنٹس جس کو عربی میں کہا جاتا ہے حرکات, یا انگلش میں ہم اس کو حرکا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حرکات ہمارے پاس 6 ٹائپ کی ہیں. جیسے ہم انڈو پاک والے کہتے ہیں زبر زیر پیش, 2 زبر 2 زیر 2 پیش. تو یہ ٹرم صرف انڈیا اور پاکستان میں استعمال کی جاتی ہے. باقی انٹرنیشنلی یہ ٹرم نہیں استعمال کی جاتی. دوسری اس کے لیے ٹرم استعمال کی جاتی ہیں. جسٹ ہیو اے لک ایٹ اٹ. ٹھیک ہے. اس کا ایک گلانس لے لیں, یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر یاد کر لیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. دمہ کہتے ہیں اس کو, پیش کو کہتے ہیں دمہ, زبر کو کہتے ہیں فتحہ, اور زیر کو کہتے ہیں کسرہ. 2 پیش کو کہتے ہیں ضمتین, 2 زبر کو کہتے ہیں فتحتین, اور 2 جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیفالٹ. واٹ از ڈیفالٹ اینڈ واٹ از اوریجنل. دیکھیے کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے نا, اب جیسے کہ ہم نے کہا کلمہ, تو کلمہ اسم بھی ہو سکتا ہے, فعل بھی ہو سکتا ہے, حرف بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب ہم نے بگن کیا اسم کو, تو ہم ساری بات اسم کے ہی تعلق سے کریں گے. تو اسم, جتنے بھی اسم ہیں ان کا ڈیفالٹ جو شیپ ہوگا, اگر ان کو پہچاننا ہوگا ڈیفالٹ, یعنی کہ ڈیفالٹ کہا جاتا ہے اس کا اوریجنالٹی جو ہے اس کی, وہ پیش کے ساتھ ہوگی, دمہ کے ساتھ ہوگی. چاہے ایک ہو چاہے 2 ہو, دمہ ہو یا دمہ تین ہو, ہوگا پیش ہی, ہوگا دمہ ہی. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک ورڈ ہے مسلم, اگر آپ کو اس مسلم کا اوریجنل دیکھنا ہے تو اوریجنالٹی ہوگی مسلمن یا مسلمو ہوگی. آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ مسلم ماں ہے یا مسلم می ہے, یا مسلم من ہے یا مسلمن ہے. کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر دمہ یا فتحہ یعنی زبر, کسرہ یعنی زیر, اس میں سے کسی 4 سائن کا استعمال کرتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کا ریزن دینا پڑے گا کہ یہ کیوں آپ نے سائن استعمال کی ہے, یہاں پر فتحہ اور دمہ کیوں لگایا ہے, فتحہ اور کسرہ کیوں لگایا ہے. کیونکہ دمہ اس کے اوریجنالٹی ہے, تو آپ ہر ٹرم کو پہلے دمہ کے ساتھ ہی یوز کریں گے, یعنی پیش کے ساتھ ہی استعمال کریں گے. تو اگر ہم مسلم کہتے ہیں تو اس کی اوریجنالٹی ہے مسلمن. اگر ہم کہتے ہیں جنت, تو جنت کی اوریجنالٹی ہے جنتن. اگر آپ جنتن یا جنتن کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو اس کا ریزن بتانا پڑے گا کہ آپ نے اس کو جنتن اور جنتن کیوں لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اوریجنل ورڈ کو ڈیفالٹ کہتے ہیں یا پھر اوریجنل کہتے ہیں. تو ڈیفالٹ جب ہم کہیں گے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم دمہ کی بات کر رہے ہیں, یعنی پیش کی بات کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں ڈکلینشنز کی طرف. ناؤ واٹ از ڈکلینشن یا اعراب. اب دیکھیں اسکول میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اعراب لگائیے, اور ان کی اسکول میں ایک سینٹینس دے دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں اعراب لگائیے. جن اسکول میں عربک پڑھائی جاتی ہے ان کی بات کر رہے ہیں. تو وہ بچے اعراب کے نام پر زبر زیر پیش لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن آج سے یاد رکھیں اعراب بالکل مختلف ہے زبر زیر پیش سے. زبر زیر پیش بالکل ڈفرنٹ چیز ہے, وہ حرکات کہلاتا ہے, وہ اعراب نہیں کہلاتا. آج سے یاد رکھیں اعراب کوئی اور چیز ہے جو اب ہم بتانے جا رہے ہیں. اس کو انگلش